محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے ساتھ مل کے ہی پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی الحمد شریف کی۔ رب تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں سب سے پہلے صرف رب تعالیٰ نے اپنی تعریف کی، اپنی صفاتوں کو اس میں گنوایا، اور اس صورت میں رب تعالیٰ نے یوم جزا، روز جزا کے بارے میں بتایا، اور لوگوں کو دعا مانگنے کا اس میں طریقہ بتایا کہ کس طریقے سے کیسی دعا مانگنی چاہیے، اور اس میں بتایا کہ کس کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ سب رب تعالیٰ نے بتایا، اور ان لوگوں سے دور رہنے کو اس صورت میں بتایا گیا جس پر رب تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ خیر، اس کے تعلق سے ہم آگے بات کریں گے جب اس آیت کریمہ پہ آئیں گے۔ بات چل رہی تھی ہماری الحمد شریف کی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اس کا ٹرانسلیشن کیا۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ یہی ہے، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، اور یہی سلیس ترجمہ، یہی کریکٹ ترجمہ ہے، یہی اچھا ترجمہ ہے رب تعالیٰ کی شان کے مطابق۔ لیکن دوسرے لوگوں نے اس کا کیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا پالنے والا، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم والا۔ آج بتایا جائے گا مالکی یوم الدین کے بارے میں۔ مالکی یوم الدین، رب تعالیٰ روز جزا کا مالک۔ مالک کسے کہتے ہیں؟ مالک اس کو کہا جاتا ہے جو جیسا چاہے اپنی مملوکہ چیز میں تصرف کر سکے، اسے اختیار رہتا ہے اپنی مملوکہ چیز میں جس طریقے سے چاہے تصرف وہی کر سکتا ہے، اور اسے کوئی روکنے والا، اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، اسے کوئی نہیں روک سکتا، اسے کوئی نہیں ٹوک سکتا جو مالک ہوتا ہے۔ آپ ہیں، آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، آپ اپنے گھر میں جیسا چاہیں تصرف کر سکتے ہیں، جیسا چاہیں آپ اپنے گھر کو چلا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھر کا مالک بنایا ہے۔ آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، جس طریقے سے چاہیں آپ روپیہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی روک نہیں ہے، کوئی دوسرا آدمی آپ کو ٹوک نہیں سکتا، کیونکہ آپ اپنے گھر کے مالک ہیں۔ کسی کو رب تعالیٰ نے اس کے گھر کا مالک بنا دیا، اپنے گھر کا مالک بنا دیا، کسی کو رب تعالیٰ نے ایک صوبے کا مالک بنا دیا، کسی کو ایک قصبے کا مالک بنا دیا رب تعالیٰ نے، کسی کو ایک ملک کا مالک بنا دیا۔ رب تعالیٰ نے جس کو جیسا چاہا ویسا اس کو ملکہ عطا فرما دیا رب تعالیٰ نے، اور حقیقی مالک جو ہے رب تعالیٰ ہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہاں مالک کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیونکہ کچھ کم عقل لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے ذہن میں سوال لا سکتے تھے، اپنے ذہن میں یہ سوال پیدا کر سکتے تھے، رب تعالیٰ نے تمام عالمین کا پالنے والا رب ہے، یہ تو فرما دیا رب تعالیٰ نے، لیکن جب قیامت برپا ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو اس دن کا مالک کون ہوگا؟ اس روز جزا کا مالک کون ہوگا؟ تو رب تعالیٰ نے ان کے سوال کو، کیونکہ رب تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، سب کچھ جانتا ہے، تو رب تعالیٰ نے ان کے شک کو دور کر دیا، فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ رب تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے۔ اور روز جزا کون سا دن ہے؟ روز جزا کیا ہے؟ روز جزا وہ دن ہے کہ جس دن انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی جو دنیا میں انسان کیا کرتا تھا اس کی جزا دی جائے گی، اس کی سزا دی جائے گی۔
اگر وہ انسان دنیا میں رہ کر کے اس نے ایمان قبول کر لیا اور ایمان قبول کرنے کے بعد نیک عمل کرتا رہا تو اسے جزا دی جائے گی، اور جس نے ایمان قبول نہیں کیا اسے سزا دی جائے گی۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے روز جزا کا مالک۔ کس نے کیا ہے؟ قیامت کے دن کا مالک۔ لیکن روز جزا کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ روز جزا 50,000 برس کا وہ دن ہوگا جس کے بارے میں رب تعالی نے فرمایا تخرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس دن فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی طرف عروج کریں گے، مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن کی مقدار 50,000 برس کی ہوگی۔ 50,000 ایئرس، 50,000 برس کا وہ دن ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی؟ یا رسول اللہ 50,000 برس کا دن ہوگا، بہت سختی کے ساتھ گزرے گا یا رسول اللہ، کیا ہم غلاموں کے لیے جو ہم آپ کے غلام ہیں، ایمان لے کر کے آئے ہیں آپ پر، ہمارے لیے بھی اتنا ہی بڑا دن ہوگا یا ہمارے لیے تخفیف کر دی جائے گی؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یہ دن مومنوں کے لیے ایسا گزرے گا، ایسا گزرے گا، ایک فرض نماز ادا کرتا ہے اتنی دیر کا وقت اس کو گزرے گا، اس کو لگے گا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دن تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، جیسے دنیا میں سب کے لیے برابر دن ہوتا ہے ویسے تو وہیں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے تو میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ جب دیدار الہی کیا جائے گا تو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے تو یہ خیال کر لے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اس میں محو ہو جائے، محویت کے عالم میں ہو جائے۔ کیونکہ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، محویت کے عالم میں تھے، انہماک میں تھے کہ اللہ رب العزت کے دیدار کر رہے تھے نماز میں، اور ان کی نمازیں تھیں۔ ہماری نمازیں کہاں ہیں آج؟ اگر ہمارے پیچھے سے کوئی آ کے ایک ڈپٹی بھی لگا دے تو ہم نماز پڑھتے ہوئے اپنی نیت توڑتے ہوئے پیچھے دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے بھی نمازی ہوتے ہیں کہ انہیں نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا دماغ کبھی بازار میں ہوتا ہے، کبھی گھر پہ ہوتا ہے، کبھی خرید و فروخت میں ہوتا ہے، کہیں کچھ کرتا ہوا ہوتا ہے، لیکن سجدے برابر کرتا ہے، رکوع برابر کرتا ہے۔ آج کی ہماری نمازوں کا عالم یہ ہے۔ خیر، اپنی نمازوں میں خوشی و خضوع پیدا کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو سکے آپ سے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، چھت سے اچانک ایک سانپ گر گیا۔ مسجد بھری ہوئی تھی اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، محویت کے عالم میں تھے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ خدا سے گفتگو کر رہے تھے۔ جب سانپ گرا تو افراتفری کا ماحول ہو گیا، سارے لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، کوہرام مچ گیا پوری مسجد میں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی کھڑے رہے، جیسے نماز پڑھ رہے تھے ویسے ہی کھڑے رہے۔ انہیں پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور آج کل 2-3 آدمی بولنے لگتے ہیں مسجد میں تو جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، نمازی جو ہوتا ہے، مصلی جو ہوتا ہے، وہ اپنا ذہن وہ ان کی طرف متوجہ کر دیتا ہے جو بات کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کی آپ نماز دیکھیے کس حالت میں، محویت کے حالت میں نماز پڑھ رہے تھے، انہیں پتہ نہیں چل رہا۔ ایک صحابی رسول تھے نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے تیر لگ گیا آ کر، محویت کے عالم میں تھے، اللہ رب العزت کے دیدار میں کھوئے ہوئے تھے، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیتے ہیں، نماز میں دیدار کر لیتے ہیں۔ وہ تو محویت کے عالم میں تیر لگ گیا، خون بہنے لگا۔ صحابی رسول تو ایسی نماز پڑھتے رہے۔ تو یہ ہیں نمازیں، کچھ بھی ہو جائے کسی کو تو انہیں ان کے درد کا تیر لگنے کا پتہ نہیں چلا۔ کتنا کوہرام مچا مسجد میں امام اعظم ابو حنیفہ کی، لیکن انہیں پتہ نہیں چلا۔
ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، شور مچ گیا، تو شور میں تو پتہ چلنا چاہیے تھا امام اعظم ابو حنیفہ کو، لیکن اللہ رب العزت کے دیدار میں اتنا کھوئے ہوئے تھے کہ انہیں پتہ نہیں چلا۔ بالکل بلا تمثیل اسی طریقے سے میدان قیامت میں رب تعالیٰ اپنے مومنوں کو جو اللہ رب العزت پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، اس کے احکامات پر ایمان لے کر کے آیا، روز قیامت پر ایمان لے کر کے آیا، کو رب تعالیٰ اپنا کرائے گا۔ ہم رب تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوں گے، رب تعالیٰ کا دیدار ہم کرتے رہیں گے۔ جب ہم رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کتنی سختیاں ہو رہی ہیں میدان قیامت میں، سورج کتنی تپش کر رہا ہے، بلکہ ہم تو رب تعالیٰ کا دیدار کرتے رہیں گے اور اتنے محب ہو جائیں گے خدا کے دیدار میں، اتنے محب ہو جائیں گے، اتنے مشغول ہو جائیں گے کہ ہمارے اوپر کتنی بھی سختیاں کر دی جائیں، اس وقت تو سختیاں کو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم سختیاں ہیں، کیونکہ ہم رب تعالیٰ کے دیدار میں مشغول ہو جائیں گے۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ زلیخا کا، حضرت زلیخا کا، کہ حضرت زلیخا نے جو ہے عورتوں کو نیبو دے دیا اور ایک چاقو دے دیا اور ان سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہو تو آپ نیبو کاٹنا شروع کر دینا۔ ان کا اتنا نور تھا، رب تعالیٰ نے انہیں اتنا نور عطا فرمایا، نبی تھے اللہ تعالیٰ کے۔ جب یوسف علیہ السلام گزرے تو عورتوں نے دیکھا تو عورتیں ان کے دیدار میں اتنی محب ہو گئیں، اتنی مشغول ہو گئیں، اور نیبو تو کاٹتی رہی وہ، لیکن جب نیبو کٹ گیا تو نیچے سے ان کا ہاتھ بھی کٹنے لگا، ان کا ہاتھ بھی کٹنے لگا، تو انہیں پتہ نہیں چلا درد کا، انہیں درد کا پتہ نہیں چلا۔ تو ایسے ہی یہ تو اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو نور دیا تھا، بنایا تھا، اور جو نور ہی نور ہے، جو نور اعلیٰ نور ہے، اس کا کیا کہنے۔ اب ہم انہیں رب تعالیٰ کا دیدار کرتے رہیں گے تو ہمارے اوپر کتنی بھی سختی ہو جائیں ہمیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن جو سختی کا دن ہوگا وہ صرف کافروں کے لیے ہوگا، کافروں کو لیے وہ دن مقرر کیا گیا ہے، مقدارہ 50,000 سنہ، جو فرمایا ہے کافروں کے لیے فرمایا گیا ہے کہ کافروں کے لیے وہ دن مقرر کیا جائے گا 50,000 برس کا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے ایمان مضبوط کر لیں اور یہی ایمان آپ اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے۔ خیر وقت بہت ہو رہا ہے اور تفسیر کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے، اب میں نے اس میں اٹک گیا، میں آپ کما کو بات بھی نہیں کر سکا صحیح طریقے سے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اور روز جزا کا دن کیوں رکھا رب تعالیٰ نے؟ ظالم کو اس کے سزا دینے کے لیے اور مظلوم کو اس کی جزا دینے کے لیے رب تعالیٰ نے دن رکھا کہ جو جس کا حق ہے اسے دے دیا جائے، کیونکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ظلم کرتے کرتے مر جاتے ہیں، ان کو ان کے ظلم کی سزا نہیں ملتی، اور کچھ لوگ ظلم سہتے سہتے مر جاتے ہیں، ان کو ان کی ظلمیت کی جزا نہیں ملتی۔ اگر اس کے بعد میں، اس جہاں کے بعد میں اگر کوئی اور جہان نہ ہو، ظالم سزا کے بغیر رہ جائے گا اور مظلوم جزا کے بغیر رہ جائے گا، اور یہ چیز خدا کی حکمت کے بالکل خلاف ہے کہ جس کو جو چیز نہ ملے، یہ خدا کی حکمت کے خلاف ہے کہ ظالم کو سزا ملنی چاہیے اور مظلوم کو جزا ملنی چاہیے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے یہ دن رکھا تاکہ اس دن ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے اور مظلوم کو اس کے ظلم کی جزا دی۔ سزا اور جزا برپا کرنے کے لیے میدان قیامت ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے، اوپر سے لگاتا ہوں میں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے تمام خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، یہی صحیح ترجمہ ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ روز جزا کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ چلیے انشاءاللہ کل سے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ روز ایک آیت یا دو آیتیں موقع محل دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں روز پیش کی جائیں گی۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا پاک پروردگار عالم، ہم سب نے کلام مقدس کی تفسیر کو پڑھا اور سنا، یا اللہ اس میں جو خامی ہو گئی وہ اپنے فضل سے معاف فرما، یا پاک پروردگار عالم اس کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ صحیح معنی میں ہمیں کلام مقدس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کلام مقدس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما،
یا اللہ کلام مقدس کی برکت سے یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب میں جو جو بیمار ہے سب کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، یا اللہ کلام مقدس کی برکت سے اور سورہ فاتحہ کی برکت سے یا اللہ ہم سب گناہ گاروں کو کورونا جیسی بیماری سے محفوظ فرما، یا پاک پروردگار عالم تمام مسلمان بھائیوں کو تمام بیماریوں سے محفوظ فرما۔ دعا کے واسطے جس کسی نے بھی یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ دکھانا مولا، بیٹھے جو در پاک کے پیغمبر کے حضور ایمان پر اس وقت اٹھانا مولا، جد میں واپسی ہو یا اللہ لبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول